مولانا صاحب آپ نے کئی لوگوں کا علاج کیا، ہزاروں لوگوں کا علاج کیا اور ابھی بھی کرتے ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں اپنے جو آپ کے ساتھ جو تجربات ہوئے اس کے حوالے سے؟ وہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ ایک مریضہ تھی، برطانیہ سے وہ علاج کے لیے آئیں تقریباً آج سے 4 سال پہلے، اور ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ ان کے جسم میں یعنی جو نچلا دھڑ ہے نا، ٹانگوں سے لے کے نیچے پاؤں تک، یہاں پر مغرب کے بعد دانے نکلنا شروع ہوتے تھے پھوڑوں کی شکل میں. پھر وہ دانے آہستہ آہستہ کر کے وہ قریب ہو جاتے تھے، قریب اس سینس میں کہ ان کا سائز اتنا بڑھ جاتا تھا کہ وہ دو دانوں کے درمیان میں جو یعنی کہ خلا تھا وہ پر ہو کے وہ ایک بڑا سارا، جسے ہم پنجابی میں تپھڑ کہتے ہیں، وہ بن جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد اس پر خوفناک یعنی کہ نقش بن جاتے تھے، یعنی آپ کہہ لیں کہ خوفناک شکلیں بن جاتی تھیں. اور اس وقت آپ اسے دنیا کی کوئی دوائی کھلا دیں، دنیا کی کوئی اس پر کوئی مرہم لگا دیں، اس کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا. اور جیسے ہی صبح صادق کا وقت گزرتا تھا، یعنی سحری کا وقت گزرنے کے بعد فجر کے قریب میں وہ آہستہ آہستہ وہ دانے ختم ہوتے ہوتے تو فجر کے بعد یعنی اشراق تک بالکل اس کا جسم صاف ہو جاتا تھا. اور صاف بھی اس طرح کہ دانے بھی غائب اور دانے کے نشانات بھی غائب. اور پھر جب انہوں نے کئی جگہوں پہ رابطہ کیا تو ایک صاحب نے ان کو بتایا، ان کے بقول کہتے ہیں ہم ایک صاحب نے بتایا کہ جی آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت ان کو سنائیں. تو انہوں نے آئی پیڈ میں وہ تلاوت لگا کے بچی کے سرہانے رکھی. تو اس کے والد صاحب بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے وہ بہت زیادہ گرم ہوا آئی پیڈ اور اس کے بعد ایک دم سے وہ جس طرح کسی نے اٹھا کے یعنی یوں اٹھا اور گرا کہ جس طرح کسی نے اٹھا کے اس کو دیوار میں دے مارا ہو، اور وہ جناب وہ اس میں دیوار میں جا کے لگا. الحمدللہ وہ ان کا علاج ہم نے کیا، اور تقریباً کوئی 3 سے 4 ہفتوں کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی ہماری مدد کی اور ہم پر کرم نوازی فرمائی کہ اس کا وہ جو سلسلہ تھا وہ آہستہ آہستہ رکنا شروع ہو گیا. اس میں بنیادی طور پر اس پر جادو تھا، جادو کے ذریعے جنات مسلط کیے گئے تھے. ایک میں آپ کو اس میں چیز عرض کر دوں کہ جنات کے تسلط کی 2 وجوہات ہیں، یعنی 2 ان کے سورسز ہیں. ایک ہے کہ جنات جو ہے نا وہ آتے ہیں خود سے کیسے آئیں گے کہ اگر کوئی بندہ جا رہا ہے، اس نے مطلب آج کے دور میں وہ چیز اتنی عام تو نہیں ہے لیکن بہر الممکنات میں سے ہے کہ کسی درخت میں کوئی پھل ول لگا ہوا تھا، وہاں پر اس نے پتھر مارا کہ جی پھل نیچے گرے اور میں اٹھا کے کھا لوں. تو وہاں پر کوئی جنات بیٹھے ہوئے تھے جو کہ انسان کو نظر نہیں آتے، تو وہ گرنے سے پتھر لگنے سے جنات کو تکلیف پہنچی، ان میں سے کوئی زخمی ہوا یا ان کا کوئی بچہ زخمی ہوا تو وہ پھر بدلے کے طور پر وہ اس پر آ جاتے ہیں اور اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ان سے جان چھڑانا آسان ہوتا ہے، ان سے بات چیت کر کے ان کو حاضر کر کے تو ان کو بتا دیجیے بھائی آپ ہمیں نظر تو آتے نہیں ہیں، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آپ بیٹھے ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ اس میں کوئی گوشت وغیرہ رکھوا دیتے ہیں، بڑا گوشت جو کہ ان کی پسندیدہ خوراک ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ گوشت آپ کو کچھ دن رکھیں گے تو آپ مطلب وہ لے لیں، اور اس طرح سے تو وہ تو مذاکرات سے معاملہ حل ہو جاتا ہے. لیکن جو دوسرا معاملہ کیا ہے کہ جنات جادو کے ذریعے مسلط ہوتے ہیں. اس میں عامل نے ان جنات کو وہاں پر لا کے سمجھے کہ وہ جس طرح ڈپلوائے کرتے ہیں نا، ان کو وہاں پر جو ہے ان کی تشکیل کی ہوتی ہے کہ بھئی تم نے اسی پر رہنا ہے اور اس کو تکالیف پہنچاتے رہنا ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عامل نے اس میں کیا نیت کی ہے، یعنی جو عمل کیا ہے اس میں اس نے آرڈر کیا دیا ہوا ان کو کہ تم نے کیا کرنا ہے. اب کوئی ایسے ہیں کہ جو حاضر ہوتے ہیں اور مریض جو ہے نا اتنی تیزی میں آ جاتا ہے کہ چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے، گھر والوں کو مار رہا ہے، اور 6 بندے 8 بندے بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. ایک وہ صورتحال ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ حاضر ہوتے ہیں لیکن مریض کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اندر ہی اندر جو ہے وہ اسے درد اس طرح ہوگی جس طرح اندر مجھے کچھ چھریاں مار رہا ہے یا اس طرح کے کچھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں وہ جنات حاضر ہو کے بعض اوقات وہ ہمارے سامنے اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اس نے بھیجا اور ہم یہاں پر قید ہیں سمجھیں، یعنی ایک طرح سے ہم یہاں پر باؤنڈ ہیں، اگر ہم واپس جاتے ہیں تو ہمیں مار دے گا. اس میں پھر ہمیں مجبوراً ان جنات کو جلانا پڑتا ہے، جو کہ ہم عام طور پہ نہیں بھی کرتے، مطلب ہم ویسے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھگا دیں. لیکن عام طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جنات کا اگر آپ نے کامیاب علاج کرنا ہے، یہ میرا عاملین کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر آپ نے جنات کا کامیاب علاج کرنا ہے تو جنات کو نکالیں نہیں بلکہ جنات کو جلایا کریں. اگرچہ یہ ذرا سخت جملہ ہے لیکن جنات نکالنے سے کیا ہوگا، آپ ان کو حاضر کریں گے، بات کریں گے. عام طور پہ جنات جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ کچھ دیر بعد پھر حاضر ہو جائیں گے. پھر آپ کہیں گے جی آپ کیوں آئے، وہ کہیں گے جی وہ ہم تو کوئی اور ہیں، وہ تو پہلے والے تو چلے گئے، ہم تو نئے آ گئے ہیں. حالانکہ اب آپ دیکھ تو نہیں رہے نا، وہ وہی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا یعنی کہ ٹائٹل چینج کر کے دوبارہ سے آ جاتے ہیں اور مریض کو تکالیف پہنچاتے ہیں.
جنات کو جلایا جاتا ہے تو دشمنی بھی نہیں آتی؟ دیکھیں دشمنی تو میں نے اپنا پچھلے اس میں سیگمنٹ میں بات کر دی تھی کہ حصار مضبوط کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب ہم علاج کرتے ہیں تو اس کا رد عمل جو آتا ہے وہ رد عمل یہی ہے کہ ہم جب جنات کو جلاتے ہیں تو ان کے جو پچھلے ہیں، جو ان کے جو قبیلے کے لوگ ہیں، وہ ہمارے دشمن تو بن جاتے ہیں نا. ان سے بچنے کے لیے، ان کے حملوں سے بچنے کے لیے پھر ہمیں اپنا حصار مضبوط رکھنا پڑتا ہے.